انسان نیک کام کرتا ہے تو اس وقت اس کے دائیں کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ اس کی نیکی لکھ رہا ہوتا ہے، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتے وقت جو اس کے بائیں کندھے پر بیٹھا فرشتہ ہے وہ اس کی نیکی مطلب برائی لکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک عمل ایسا بھی ہے بھائی کہ جب انسان وہ عمل کرے، عمل نیک ہے، تو اس ایک نیک عمل کی وجہ سے انسان کے کندھوں پر بیٹھنے والے دونوں فرشتے مصروف ہو جاتے ہیں۔ کون سا عمل ہے ایسا کہ دائیں کندھے پر بیٹھا بھی لکھ رہا ہے، بائیں کندھے پر بیٹھا بھی لکھ رہا ہے؟ تو گویا دونوں طرف کے فرشتوں کو عمل میں لگا دینے والا عمل کون سا ہے، کام کون سا ہے؟ وہ ایک ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 درجے بلند کرتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹاتے ہیں اور 10 گویا نیکی ملتی ہیں اس کو۔ تو میرے بھائی، جب انسان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، تو دائیں کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ نیکی لکھنے میں مصروف اور بائیں کندھے پر بیٹھنے والا فرشتہ گناہ مٹانے پر مصروف ہو جاتا ہے۔ کتنی زبردست بات ہے! تو میرے بھائی دوستو، اپنے آپ کو اس درود شریف کا وہ عمل کرنے والا بنا لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا جائے۔ اور جمعے کے دن تو ویسے بھی حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجو۔ اور عام اوقات میں جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی کبھی بھی آپ کے کان میں پڑ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا۔ اور میرے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم کہیں پر بھی مجھ پر درود بھیجو گے تو مجھ تک وہ تمہارا درود پڑا ہوا پہنچا دیا جائے گا۔ گویا پوری زمین میں اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جب بھی جس بندے کے ہونٹ پر پیارے نبی کے لیے درود پاک کا نغمہ آئے گا تو اسی وقت فرشتہ بڑے ادب سے لے کر اس کو پیارے نبی کی خدمت میں جا کر پیش کرتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ پر یہ درود کا نذرانہ بھیجا، اور فرمایا کہ جو بندہ من صلی علیہ قبری سمعتہ، جو بندہ میری قبر پر آ کر درود پڑھے گا میں خود اسے سنوں گا، خود سنتا ہوں اس کو میں، اور جو دنیا میں کہیں بیٹھا بھی کر رہا ہے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اپنے آپ کو درود کا عادی بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا اظہار کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، مفہوم حدیث کا عرض کر رہا ہوں، فرمانے لگے، پیارے نبی، میں اپنے معاملات، جتنے بھی اپنے وظائف یا دیگر معاملات میں نے جو بنائے ہوئے ترتیب ہے، اس میں 1/4 حصہ درود پڑھتا ہوں، 3 حصے میں دوسرے ذکر و اذکار میں، کافی ہے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا اگر درود مزید بڑھا لے تو کہا کہ ٹھیک ہے جی، اب میں آدھا وقت درود پڑھوں گا، آدھا وقت دوسرے، اب ٹھیک ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا مزید اگر درود شریف بڑھا لے تو صحابی نے کہا چلو بھی 3 حصے میں درود شریف پڑھوں گا اور 1 حصہ باقی۔ تو پیارے نبی نے فرمایا اگر اور بڑھا لے تو اس نے کہا کہ محبوب اب تو میں ہر وقت درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ بندے، اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے اور تیری دنیاوی حاجات بھی پوری فرمائیں گے اور آخرت کے منزلیں اور مرتبے بھی تجھے عطا فرمائیں گے۔ تو اس سے بھائی دوستو، اپنے محبوب کے ساتھ عشق اور محبت کا اظہار کیجئے، اپنے نبی پر درود پاک کے نذرانے پیش کیجئے اور اپنی آخرت کی منزلوں کو دنیا میں ہی بڑھانے کی فکر کر لیجئے۔